اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دانو غریب نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے اما النقل فلأنه اذا قال احد قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ لیست بشرط فی الوضوء فإما يقول المانع لا نسلم إنها ليست بشرط فيه وإما أن يقول لا نسلم إن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه قال كذا فالأول لا يسمع أصلا لأنه قرر الكلام بطريق الحكاية فلا يتعلق به المؤاخذة اصلا، واما الثاني فهو ان كان يسمع لكن لا من حيث انه منع حقيقة بل لأنه عبارة عن طلب تصحيح نقل يطلق عليه اللفظ المنع مجازا للمشاركة فی کون کل منہما طلبا من قبیل استعمال لفظ المقید فی مقید للمطلقہ فاستعمل لفظ المنع واما الدعوى فلأنه اذا قال المتکلم الجسم مرکب من اعضاء لا تتجزا ويقول الحکیم لا نسلم ذلك۔ یہ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے لیکن نقل پر منع وارد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب کوئی کہے گا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ لیست بشرط فی الوضوء، جب کوئی کہے گا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے نیت وضو میں شرط نہیں، فإما أن يقول المانع لا نسلم إنها ليست بشرط فيه، تو یا تو معنی کہے گا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ نیت وضو میں شرط نہیں، وإما يقول اور یا تو یہ کہے گا لا نسلم أن أبا حنیفة قال كذلك، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ بے شک امام اعظم نے ایسا کہا ہے۔ فالاول لا یسمع اصلا، تو پہلی والی صورت یعنی معنی کہے گا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وضو میں شرط نہیں ہے، پہلی والی صورت بالکل ہی سنی نہیں جائے گی، لأنه قرر الکلام بطریق الحکایت، کیونکہ ناقل نے کلام کو ثابت کیا ہے بطریق حکایت، فلا یتعلق به المؤاخذہ، تو اس سے مؤاخذہ متعلق نہیں ہوگا بالکل، واما الثانی، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو کہے گا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ بے شک امام اعظم نے ایسا کہا ہے، فهو ان کان یسمع، اگرچہ وہ سنا جا سکتا ہے، لیکن نہ اس حیثیت سے کہ وہ حقیقی منع ہے، کیونکہ حقیقی منع نہیں ہے بلکہ وہ تصحیح نقل کا طلب کرنا مراد ہے، اس پر لفظ منع بولا جائے گا مجازن، لأنہ عبارت عن طلب تصحیح نقل یطلق علیہ لفظ المنع مجازن، بلکہ وہ تصحیح نقل کو طلب کرنا ہے، اس پر لفظ منع بولا جا رہا ہے مجازن، للمشارکت فی کل منہما طلبا، ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے طلب میں مشارک ہونے کی وجہ سے، من قبیل استعمال لفظ المقید، لفظ مقید کو استعمال کرنا دوسرے مقید مطلقہ میں کے قبیل سے ہے، تو فاستعمل لفظ المنع، تو لفظ منع کیا کر دیا گیا؟ استعمال کر دیا گیا۔
بچوں یہ ہے مناظر رشیدیہ کی عبارت کا مطلب. اب اس کی ترجمہ، اب اس کی تشریح یہ ہے. تشریح یہ ہے کہ امن نقل و ما قبل مارتن نے یہ بتایا تھا کہ من حقیقی نقل اور دعویٰ پر وارد نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ من حقیقی نقل اور دعویٰ پر وارد نہیں ہو سکتا. اب یہاں سے سارے ہر ایک پر دلیل دیتے ہیں. پہلے اس پر دلیل دیں گے کہ منع نقل پر کیوں وارد نہیں ہوتا، منع نقل پر کیوں وارد نہیں ہوتا. کیونکہ اگر کسی ناقل نے کہا قال ابو حنیفہ النیۃ لیست بشرط فی الوضوء، یعنی امام اعظم نے کہا نیت وضو میں شرط نہیں ہے، تو معنی یعنی منع وارد کرنے والا اس پر دو طرح منع وارد کرے گا. یا تو معنی یہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، یا معنی منع وارد کرنے والا اس طرح کہے گا کہ میں نہیں مانتا کہ امام اعظم نے اس طرح فرمایا ہے. تو معنی کا یہ کہنا قول ہرگز قابل سماعت نہیں ہوگا، یعنی ان کی بات نہیں سنی جائے گی معنی کی. کیونکہ نہ تو یہاں منع حقیقی ہو سکتا ہے اور نہ ہی منع مجازی، کیونکہ ناقل کا یہ قول بطریق حکایت ہے. البتہ معنی کا دوسرا قول مسموع ہوگا. مصنف نے کہا لیکن لا من حیث انہ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا کہ دوسرے قول پر منع وارد ہو سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نقل پر منع وارد ہو سکتا ہے، حالانکہ ما قبل تم نے خود کہا کہ نقل پر منع وارد نہیں ہو سکتا. تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ معنی کے دوسرے قول پر جو منع وارد ہے یہ منع حقیقی نہیں ہے، ہم نے منع حقیقی کی نفی کی ہے، بلکہ یہ منع مجازی ہے، اور منع مجازی سے مراد طلب تصحیح نقل ہے، اسی کو مجازن منع کہا گیا ہے. مصنف نے کہا للمشارکت، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ حقیقت و مجاز میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، یہاں کون سا علاقہ ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ اس میں علاقہ طلب ہے، اور منع تو وہ طلب تصحیح ہے، اور یہ دونوں مطلق طلب میں شریک ہوئے، اس لیے مجازن منع ہوا. مصنف نے کہا من قبیل استعمال اللفظ، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ جب منع حقیقی اور تصحیح میں علاقہ اور مناسبت ہوئی تو یہ مجاز کی کون سی قسم سے ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ کبھی ایک مطلق کے دو مقید ہوتے ہیں، پھر اس وقت اس مطلق کے ایک مقید کو بول کر دوسرا مقید مراد لیتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا مجاز ہے. تو یہاں بھی طلب مطلق ہے اور اس کے دو مقید ہیں، ایک منع حقیقی طلب الدلیل اور دوسرا مقید معنی مجازی تصحیح نقل. تو یہاں بھی ماتی نے ایک مقید معنی حقیقی بول کر دوسرا مقید معنی مجازی مراد لیا ہے. بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے. میں ابو سفیان استاد دارالعلوم قدیم نواز بول رہا ہوں. اما الدعویٰ فلأنه اذا قال المتكلم الجسم مركب من اجزاء لا تتجزا يقول الحكيم لا نسلم ذلك فإما أن
इम्मा युरीद बिही तलब दलील अला मुक़द्दमतिन मुअय्यनतिन वहाज़ा मिम्मा ला माना लहु लिअन्नहु ला यूजदु दलीलुन मअल मुद्दआ बादु हत्ता युतलबु दलील अला मुक़द्दमतिन मुअय्यनतिन मिन्हु व इम्मा अन युरीद बिही तलब दलील अला तिल्का दावा फहुव मस्मून लाकिन्नहु लैसा बिमनइन हक़ीक़िन बल इन्नमा युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ुल मना मजाज़न अला मा अरिफ़ता कन नक़्ज़ वल मुआरज़ते ए कमा अन्नहु ला यतवज्जहु नक़्ज़ वल मुआरज़ा लिअदमी दलील मज़कूर लिल इस्बात। बच्चों याद रखो, इस मुनाज़िर रशीदिया की इबारत है। इसका तर्जुमा यह है यक़ूलुल हकीम ला नुसल्लिमु ज़ालिक, हकीम कहेगा हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो अब जब हकीम कहेगा हम तस्लीम नहीं करते तो फ़इम्मा अन युरीदा बिही तलब दलील अला मुक़द्दमतिन, या तो उससे इरादा करेगा दलील को तलब करना मुक़द्दमे मुअय्यना पर, वहाज़ा मिम्मा ला माना लहू, और ये उनमें से है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिअन्नहु ला युजदु दलीलुन मअल मुद्दा, क्योंकि मुद्दा के साथ कोई दलील नहीं पाई गई है अभी तक। हत्ता युतलबु दलील अला मुक़द्दमतिन मुअय्यनतिन मिन्हु, यहाँ तक कि दलील तलब की जाए दलील के मुक़द्दमे मुअय्यना पर। व इम्मा अन युरीदा बिही तलबु दलील अला तिल्का दावा, या तो उससे इरादा किया जाए दलील का तलब करना उस दावा पर, तो ये सुना जाएगा लाकिन्नहु लैसा बिमनिन हकीकतन, लेकिन ये मने हकीकी नहीं है। बल इन्नमा युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ुल मना मजाज़न, क्योंकि उस पर लफ्ज़ मना का इतलाक़ किया जाएगा मजाज़न अला मा रिश्ता, उस बुनियाद पर जो तू अभी पहचान लिया है। मुसन्निफ ने कहा कल नक़्ज़ वल मुआरज़ा, जैसे कि नक़्ज़ और मुआरज़ा, जैसे कि कमा अन्नहु ला यतवज्जहुल नक़्ज़ वल मुआरज़ा, जैसे कि नक़्ज़ और मुआरज़ा भी मुतवज्जा नहीं होगा नक़ल और दावा पर, ले अदमी दलील मज़कूर इस बात के लिए जो दलील जिक्र की गई, इस बात के लिए दलील ना पाए जाने की वजह से। मुसन्निफ ने कहा अम्मा दावा, यहाँ से सारे उस पर दलील देते हैं कि दावा पर मने हकीकी वारिद नहीं हो सकता, क्योंकि मसलन मुतकल्लिम ने ये दावा किया जिस्म मुरक्कबुन मिन अज़्ज़ाए ला ततजज़्ज़ा, तो अब अगर हकीम उस पर मना वारिद करेगा कि मुझे तस्लीम नहीं, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं कि मुझे तस्लीम नहीं है, इसका दो मतलब हो सकता है। एक ये कि तलबुन अला मुक़द्दमतिन मुअय्यनतिन, यानी मुक़द्दमे मुअय्यना पर दलील तलब करना, तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि अभी तो दावा पर दलील ही नहीं दी गई है, तो साइल मुक़द्दमे मुअय्यना पर दलील कैसे दलील तलब करेगा। या मना का ये मतलब होगा तलबु दलील अला दावा, यानी दलील को तलब करना दावे पर, तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन ये मने हकीकी नहीं है बल्कि मने मजाजी है। उनमें इलाक़े मुशारकत का है, जो अभी तफसील से बात गुजर गई नक़ल के सिलसिले में। ताला का नक़ल और दावा पर नक़ल और मुआरज़ा वारिद नहीं होते, क्योंकि ये तो दलील पर वारिद होते हैं, और नक़ल पर दावा दलील नहीं है, दावे दलील नहीं है। बच्चों याद रखो, ये किताब मुनाज़िर रशीदिया है। मेरा नाम अबू सुफियान उस्ताद दारुल गरीब नवाज़ है। मुनाज़िर रशीदिया की इबारत है क़ीला इन्नमल ममनू,
منع المنقول من حیث ہوا منقول لعدم التزام صحته واما اذا التزم صحته فمن حيث الالتزام ليس بناقل وكلامه ليس بنقل بهذا الاعتبار فيتوجه عليه المنع قال قدس سره فيما نقل عنه وأنت خبير بأن هذا القول منه يدل على أن تفصيل المقدمة بما يتوقف عليه صحة الدليل غير مسلم عنده تم كلامه. یہ منازع رشیدیہ کی عبارت تھی جس کا ترجمہ یہ ہے وقیل انما الممنوع منع المنقول من حیث ہوا منقول. بعض لوگوں نے کہا کہ مناظرین کے نزدیک ممنوع ہے منقول کا منع منقول ہونے کی اس حیثیت سے کہ وہ منقول ہے، یعنی منقول اس حیثیت سے کہ منقول ہے، اس منقول پر منع وارد نہیں ہوگا. لعدم التزام صحت ہی، کیونکہ منقول کے صحت کا التزام نہ ہونے کی وجہ سے تب منقول پر منع وارد نہیں ہوگا. واما اذا التزم صحته، لیکن جب کوئی شخص منقول کے صحیح ہونے کا التزام کر لے گا فمن حیث الالتزام لیس بناقل، تو التزام ہونے کی حیثیت سے ناقل نہیں ہوگا. وکلام لیس بنقل بہذا الاعتبار، اور اس کا کلام اس اعتبار سے یعنی التزام کے صحت کے اعتبار سے نقل نہیں ہوگا. فیتوجہ علیہ المنع، تو اس پر منع کیا ہوگا؟ متوجہ ہوگا. قال قدس سرہ فیما نقل عنہ، مصنف علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں جو ان سے منقول ہے، کیا فرمایا؟ انت خبیر، تم خبر رکھتے ہو کہ بأن هذا القول منہ، کہ یہ بے شک یہ قول قائل سے دلالت کرتا ہے، یدل علی تفسیر المقدمہ، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مقدمہ کی تفسیر ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، سے مقدمہ کی تفسیر اس قائل کے نزدیک مسلم نہیں ہے. تم کلام ہو، ان کی بات کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. بچوں یاد رکھو قیل ان الممنوع، یہاں سے ماتین بعض دیگر لوگوں کا مذہب نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں کہ منقول من حیث ہوا منقول پر اس وقت تک منع وارد نہیں ہوتا جب تک وہ ناقل اپنے نقل میں التزام صحت کا ارادہ نہ کرے. اگر ناقل نے منقول کی صحت کا التزام کر لیا، منقول کے صحیح ہونے کا التزام کر لیا، تو اب صرف ناقل نہیں ہے اور اس کی نقل خالص نہیں ہے، بلکہ التزام صحت کی وجہ سے
اس نے مدعی کا منصب سنبھال لیا، اب مدعی ہو گیا، اب ناقل نہیں رہا۔ اور جب مدعی ہو گیا تو اب اس پر منع وارد ہو سکے گا۔ مثلا اس کو مثال کے طور پر سمجھو کہ ناقل نے کہا کہ امام شافعی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے لا وضو الا بالتسمیہ، یعنی کوئی وضو نہیں ہے مگر بسم اللہ پڑھنے سے۔ اور پھر ناقل نے صحت نقل کا قصد کرتے ہوئے اس پر دلیل بھی دے دی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو ہے ہی نہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ لہذا اب ناقل مدعی قرار پائے گا، ناقل مدعی ہو گیا اس جملے سے، اور اس کی نقل پر منع وارد ہو سکے گا، کیونکہ نقل اب نقل نہیں رہا، اب دعویٰ ہو گیا۔ فائدے کی بات یاد رکھو، قال شافعی لا وضو الا بالتسمیہ کے مجموعے کو نقل کہا جائے گا اور لا وضو الا بالتسمیہ کو منقول کہا جائے گا۔ قولہ قال قدس سرہ فیما نقل عنہ، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، سارے ماتن کا منہیا نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں کہ جب منقول ملتزم صحت ہو تو اس پر منع حقیقی وارد ہوتا ہے، بلکہ منع مجازی ہی وارد ہوگا، کیونکہ طلب الدلیل علی مقدمتین کو منع کہا جاتا ہے اور ما یتوقف علیہ صحت الدلیل کو مقدمہ۔ لہذا منقول ملتزم صحت پر منع حقیقی وارد نہیں ہو سکتا، کیونکہ منقول مقدمہ نہیں، کیونکہ منقول پر تو صحت دلیل موقوف نہیں اور مقدمہ پر صحت دلیل موقوف ہوتی ہے۔ تو منقول تو دعویٰ جیسا ہوتا ہے، دعویٰ تو دلیل پر موقوف ہوتی ہے نہ کہ صحت دلیل پر، دعویٰ تو دلیل پر موقوف ہوتی ہے نہ کہ صحت دلیل پر۔ لہذا منقول ملتزم صحت پر منع وقع حقیقی وارد نہیں ہو سکیں گے۔ تو شارع نے ماتن کا منہیا نقل کر کے اس کا جواب دیا کہ جن کے نزدیک منقول ملتزم صحت پر منع حقیقی وارد ہوتا ہے ان کے نزدیک مقدمہ کی وہ تعریف مسلم نہیں، بلکہ مقدمہ کی اور تعریف کرتے ہیں۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دامغ غنی بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت گزری تھی قال قدس سرہ فیما نقل عنہ وانت خبیر بان هذا القول منہ يدل على أن تفصيل المقدمة بما يتوقف عليه صحة الدليل غير مسلم عنده تم کلامہ، یعنی یہ کل عبارت گزری تھی کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ان باتوں میں جو ان سے منقول ہے کہ تم خبر رکھتے ہو کہ یہ قول مصنف قائل سے دلال کرتا ہے اس بات پر کہ مقدمہ کی تفسیر ان میں سے نہیں ہے جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے، اس قائل کے نزدیک مسلم نہیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا
قالا قدس سرہ سے جو کل بتایا گیا تھا کہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں کہ جب منقول ملتزم الصحت ہو تو اس پر منع حقیقی وارد ہوتا، بلکہ منع حقیقی تو نہیں ہوگا بلکہ منع مجازی ہی وارد ہوگا، کیونکہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معین کو منع کہا جاتا ہے اور مقدمہ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل کو کہا جاتا ہے۔ لہذا اس لیے منقول ملتزم الصحت پر منع حقیقی وارد نہیں ہو سکتا، کیونکہ منقول مقدمہ نہیں ہے، کیونکہ منقول پر تو صحت دلیل موقوف نہیں اور مقدمہ پر صحت دلیل کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے۔ منقول تو دعویٰ جیسا ہوتا ہے، دعویٰ تو دلیل پر موقوف ہوتی ہے نہ کہ صحت دلیل پر، لہذا منقول ملتزم الصحت پر منع حقیقی وارد نہیں ہوگا، اس کو منع حقیقی نہیں کہیں گے۔ تو شارح نے ماتن کا منہیا نقل کر کے اس کا جواب دیا تھا کہ جن کے نزدیک منقول ملتزم الصحت پر منع حقیقی وارد ہوتا ہے ان کے نزدیک مقدمہ کی وہ تعریف مسلم نہیں بلکہ وہ مقدمہ کی اور تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف نے کہا، منع رشیدیہ کی عبارت ہے، وجہ الدلالت ان المنقول بعد کونہ ملتزم الصحت لیس مما یتوقف علیہ صحت الدلیل مع انہ یجوز ورود المنع علیہ ولا یخفی علیک انہ انما یدل علی ذلک اذا فسر المنع بطلب الدلیل علی المقدمۃ واما اذا فسر بطلب الدلیل علی ملتزم الصحت فلا نام یرد علیہ حینئذ ان یمنع المدعا ایضا حقیقتا ولا بود فی التزامہ۔ کہتے ہیں کہ دلالت کی وجہ یہ ہے کہ منقول ملتزم الصحت ہونے کے بعد نہیں ہے ان میں سے جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو، باوجود کہ اس پر منع کے ورود کو وارد ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ لا یخفی علیک، تجھ پر یہ بات پوشیدہ نہیں، یہ دلالت کرے گا اس پر جب منع کی تفسیر کی جائے طلب الدلیل علی المقدمہ سے، لیکن جب تفسیر کی جائے منع کی طلب الدلیل علی ملتزم الصحت سے فلا، ہاں اس پر وارد ہوگا اس وقت کہ مدعا پر منع وارد کیا جائے گا نیز حقیقتاً حقیقی، اور کوئی بود نہیں ہے اس کے التزام میں، مدعا کے منع کے التزام میں۔ بچوں یاد رکھو، وجہ الدلالت سے ماتن نے منہیا میں کہا تھا کہ جن کے نزدیک منقول ملتزم الصحت پر منع حقیقی وارد ہو سکتا ہے تو ان کا یہ قول اس پر دال ہے کہ ان کے نزدیک مقدمہ کی مشہور تعریف مسلم نہیں، تو ماتن نے دلالت کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ سارے یہاں سے دلالت کی وجہ بتا رہے ہیں کہ منقول ملتزم الصحت پر صحت دلیل موقوف نہیں، اب مقدمہ پر صحت دلیل موقوف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن کے نزدیک منقول ملتزم الصحت پر منع حقیقی وارد ہوتی ہے ان کے نزدیک مقدمہ کی تعریف کچھ اور ہوگی، کچھ اور ہوگی۔ وقولہ لا یخفی علیک، ماتن نے کہا تھا کہ مقدمہ کی کوئی اور تعریف کرنے سے منقول ملتزم الصحت پر منع حقیقی وارد ہوگا، تو شارح ماتن کا رد کرتے ہوئے بتاتے ہیں مقدمہ کی تعریف تبدیل کیے بغیر منع کی تعریف تبدیل کر کے
منقول ملتزم الصحت پر منع حقیقی وارد ہوگا۔ منع کی مشہور تعریف ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، اور منع اگر منع کی یہ تعریف کی جائے طلب الدلیل علی منقول ملتزم صحت، تو منع کی اس تعریف کی وجہ سے اب منقول پر منع حقیقی وارد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں مقدمہ کا ذکر نہیں ہے۔ سیرہ نام یہاں سے اب ایک اعتراض ہوتا ہے تو سارے اعتراض اور جواب دونوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے منع کی نئی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ منقول پر منع حقیقی وارد ہو سکتا ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ دعویٰ پر بھی منع حقیقی وارد ہو، کیونکہ دعویٰ میں بھی مدعی صحت دعویٰ کا قصد کرتا ہے اور اس میں بھی التزام صحت ہوتا ہے، حالانکہ آپ بتا چکے ہیں کہ دعویٰ پر منع حقیقی وارد نہیں ہوگا، تو لا بود بالالتزام۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ منع کی اس تعریف کے لحاظ سے اگر دعویٰ پر منع حقیقی کا وارد ہونا تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کوئی بود اور حرج نہیں ہے، لا بود فی التزام۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد عالم نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے قد جرت کلمتہم ای نظارے علی انہ ای شان لا یجوز طلب التصحیح عند النقل والتنبیہ عند دعوی الامر البدیہی غیر الاولی والدلیل عند دعوی الامر النظری علی المعلوم مطلقا من غیر تقید بما لم یکن المقصود معلومتہ بوجہ آخر، والحال ان ذلك عدم جواز الطلب اذا لم يكن المقصود اي مقصد السائل معلومیته اي المنقول او الامر البدیہی او النظری بطریق آخر۔ یہ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے کہ قد جرت کلمتہم علی انہ، یعنی مناظرین کا کلمہ جاری ہوا ہے کہ بات جاری ہے اس بات پر کہ مصنف نے کا شان ضمیر شان انہم کہ انہ لا یجوز طلب التصحیح عند النقل والتنبیہ عند دعوی الامر البدیہی غیر الخفی الاولی، یعنی نقل کے وقت طلب تصحیح جائز نہیں، و تنبیہ اور تنبیہ طلب کرنا جائز نہیں دعوی امر بدیہی غیر اولی کے وقت، و دلیل عند دعوی الامر نظری، اور دلیل کا طلب کرنا جائز نہیں ہے امر نظری کے دعویٰ کے وقت، علی المعلوم معلوم ہونے کے وقت، بغیر مطلقاً بغیر مقید کیے ہوئے، بما لم جبکہ ان میں سے نہ ہو جس کے معلوم ہونے کا قصد نہ کیا گیا ہو، بوجہ آخر دوسرے طریقے سے، حالانکہ ان ذالک عدم جواز طلب کرنا جائز نہیں ہے جب سائل کا مقصود اس کا معلوم کرنا، کس کا یعنی منقول کا یا امر بدیہی غیر اولی یا نظری کا معلوم کرنا مقصود نہ ہو بطریق آخر دوسرے طریقے سے۔ بچوں یاد رکھو قد جرت کلمتہ،
اس کا ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ما قبل ترتیب طبی کے ذکر میں بیان ہوا کہ جب ناقل نقل پیش کرے تو اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر مدعی خفی دعویٰ کرے تو اس سے تنبیہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر مدعی نظری دعویٰ کرے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب یہ ماتن یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی سائل کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں معلوم ہوگی تو اب سائل ان چیزوں کا مطالبہ مطلقاً نہیں کر سکتا، ورنہ یہ مجادلہ ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ اور مطلقاً کا مطلب یہ مصنف نے بتایا، خاص سائل نے ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کسی اور طریقے سے قصد کیا ہو یا نہ، بہرحال صورت مواخذہ ناجائز ہے۔ قال ان ذالک، من قبل ماتن نے دوسرے کا مذہب بتایا، یہاں سے اپنا مذہب مختار بتانا چاہتے ہیں کہ معلوم ہونے کے باوجود مذکورہ چیزوں کا مطالبہ تب ناجائز ہے جب سائل نے انہیں کسی اور طریقے سے معلوم کرنے کا قصد نہ کیا ہو۔ اگر سائل کو جس طرح یہ چیزیں معلوم ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے انہیں معلوم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے تو اب ان چیزوں کا معلوم کرنا سائل کے لیے جائز ہے۔ بچیوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالمعارف نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے ھذا علی تعدد علت الغایہ للمناظرہ وہو غیر جائز ولا یخفی ان زیادۃ الایقان والعلم لا یخرج عن اظہار الثواب۔ غایت ما فی الباب ان لإظہار الثواب مراتب منها زیادۃ العلم کما یشاہد فی البراہین الاقلیدیہ کما فی ما نقل عنہ۔ بچوں یاد رکھو یہ عبارت تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہا گیا ہے کہ طلب کا جائز ہونا جب کہ سائل کا مقصود معلوم کرنا ہو دوسرے طریقے سے۔ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ بنیاد رکھی گئی ہے علت غایہ کے متعدد ہونے پر، مناظرہ کے علت غایہ کے متعدد ہونے پر، اور مناظرہ کے علت غایہ کا متعدد ہونا یہ جائز نہیں۔ ولا یخفی علیک، یہ اعتراض کا جواب ہے کہ پوشیدہ نہیں ہے کہ زیادت ایقان اور زیادت علم نہیں نکالتا ہے اظہار ثواب سے۔ غایت ما فی الباب، زیادہ سے زیادہ باب میں یہ کہا جائے گا کہ بے شک اظہار ثواب کے چند مراتب ہوتے ہیں، ان میں سے زیادت علم ہوتا ہے جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے دلائل یقینیہ میں، جو دلائل یقینیہ کے کتاب قلیدیس فی العلم ہندسہ میں ہے، ایسے ہی ان باتوں میں سے جو ان سے منقول ہے۔ بچوں یاد رکھو قال ان ذالک، قیل ھذا مبنی علی تعدد العلت الغایہ، ماتن پر اعتراض ہوتا ہے، شارح اسے نقل کر کے اس کا جواب دیں گے۔
ماتن پر قیلہ سے یہ اعتراض ہے کہ سائل کا مقصود اگر کسی اور طریقے سے انہیں معلوم کرنا ہے تو اب سائل تنبیہ وغیرہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ علم مناظرہ کی علت غایہ چند ہیں۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایک علم کی ایک ہی غرض ہوتی ہے، متعدد نہیں ہوتی، کیونکہ علم مناظرہ کی ایک علت غایہ تو اظہار ثواب ہے اور دوسری غرض یہ ہے کہ سائل کی غرض معلوم طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے معلوم کرنے کے لیے سائل کا تنبیہ وغیرہ کا مطالبہ جائز ہے، تو اس صورت میں اس کی علت غایہ متعدد ہو گئی۔ مصنف نے کہا لا یخفی ان زیادۃ العلم ایقان والعلم۔ یہاں سے شارح نے ماتن کی طرف سے سوال کا جواب نقل کیا، ماتن کی طرف سے ہی سوال کا جواب نقل کیا کہ سائل کے اس مقصود سے علم مناظرہ کی علت غایہ کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ سائل کے دیگر طریقے سے معلوم کرنے سے علم اور ایقان میں زیادتی ہوتی ہے، اور یہ زیادتی اظہار ثواب سے خارج اور علیحدہ نہیں، یہ بھی اظہار ثواب کا فرد ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ اظہار ثواب کے کئی مراتب ہیں، وہ مختلف طرق سے حاصل ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ علم مناظرہ کی علت غایہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اظہار ثواب ہے۔ البتہ اس کے کئی مراتب ہیں، ان میں سے ایک ذاتی علم بھی ہے، کما یشاہد فی اقلیدس۔ یہاں سے اس بات پر تائید پیش کر دی کہ ایک چیز کے متعدد مراتب ہوتے ہیں، جیسے کہ اقلیدس میں ایک دلیل سے دعویٰ کا علم آ جاتا ہے، مگر ذاتی علم کے لیے مزید دلائل بھی دیے جاتے ہیں، تو اب ذاتی علم سے دعویٰ ہی رہتا ہے، تو ایسے ہی اظہار ثواب ہی رہتا ہے۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دانو غریب نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے وَأَنْتَ إِن تَأَمَّلْتَ عَرِفْتَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِظْهَارِ إِنَّمَا تُوجَدُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُظْهَرُ قَبْلَ الْإِظْهَارِ معلومًا وَإِلَّا يَلْزَمُ إِظْهَارُ الظَّاهِرِ وَأَمَّا زِيَادَةُ الْإِيقَانِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتُهَا بَعْدَ الْعِلْمِ فَزِيَادَةُ الظُّهُورِ وَلَيْسَ بِإِظْهَارٍ إِذَا التَّنْبِيهُ مُوجِبٌ لِلزِّيَادَةِ فَحَسْبُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا كَمَا فِي بَرَاهِنِ الْأُقْلِيسِيَّةِ فَإِظْهَارٌ۔ یہ بات بتائی گئی انت ان تأملت، یہ مناظر دیا کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے انت ان تأملت، یہ پہلے جواب پر اعتراض ہے، یہ جو جواب دیا گیا تھا اس پر یہ اعتراض ہے کہ اگر تم غور کرو تو عرفتہ، تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ان حقیقت الاظہار، کہ بے شک حقیقت اظہار انما توجد، حقیقت اظہار جزء نصف کی پائی جاتی ہے، اذا لم یکن المظہر قبل الاظہار معلوما، اظہار سے پہلے مظہر معلوم نہ ہو، وَإِلَّا يَلْزَمُ إِظْهَارُ الظَّاهِرِ، ورنہ ظاہر کا اظہار لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ اما زیادۃ الایقان، لیکن زیادتی یقین، ان کان اثباتھا، اگر زیادتی ایقان کا اثبات
علم کے بعد ہو دلیل سے یا تنبیہ سے تو زیادتی ظہور ہے، فزیادت الظہور زیادتی ظہور ہوگا، ولیس بإظہار اظہار نہیں ہوگا۔ اذ تنبیہ کیونکہ تنبیہ زیادتی کا موجب ہوتا ہے صرف، نہ کہ اظہار کا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا، اور اگر ہو معلوم نہ ہونے کے بعد، جیسے کہ براہین عقل دیسیہ میں، تو یہ اظہار ہے۔ بچوں یاد رکھو، ان تأملت عرفت ان حقیقت الاظہار انما توجد اذا لم يكن المظہر قبل الاظہار معلوما والا يلزم اظہار الظاہر۔ یہاں سے سارے ماتن کے جواب کا رد کر رہے ہیں، لیکن رد سے قبل ایک تمہید ہے، وہ یہ ہے جن چیزوں کو مظہر کو ظاہر کیا جائے، جن چیزوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے یا نہیں، میں پوچھتا ہوں۔ اگر وہ پہلے سے معلوم نہ ہو تو یہ اظہار ہے، اگر وہ پہلے سے معلوم ہو تو یہ ظہور ہے، ورنہ اظہار ظاہر ہے، اور اظہار ظاہر باطل ہے۔ اب اس مقدمہ کی تمہید کے بعد جواب یہ ہے، جب سائل کو مذکورہ چیزوں کا ایک طریقے سے علم ہے اور وہ انہیں کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو یہ ظہور ہوگا، اور زیادتی علم اور یقین یہ ظہور کے فرد ہیں، نہ کہ اظہار کے، ورنہ اظہار ظاہر لازم آئے گا اور یہ باطل ہے۔ تو فن مناظرہ کی علت غایہ اظہار ہے، ظہور نہیں۔ اور یہ کہا جائے کہ سائل مذکورہ چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود کسی اور طریقے سے معلوم کر سکتا ہے تو یہ ظہور ہوگا، تو اس سے علم مناظرہ کی علت غایہ کا متعدد ہونا لازم آئے گا، کیونکہ زیادتی ظہور میں ہوگی نہ کہ اظہار میں۔ اور اسی طرح براہین عقل دیسیہ میں بھی زیادتی علم ابتداءً ہو تو اظہار ہے، علم کے بعد ہو تو ظہور ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا وَإِن تَأَمَّلْتَ عرفت ان حقیقت الاظہار انما توجد اذا لم يكن المظہر قبل الاظہار معلوما۔ اگر تم غور کرو تو پہچان لوگے کہ حقیقت اظہار پائی جاتی ہے جب مظہر اظہار سے پہلے معلوم نہ ہو، ورنہ ظاہر کا اظہار لازم آئے گا۔ واما زیادت الایقان، لیکن زیادتی ایقان ان کان اثبات ہوا بعد العلم، اگر اس کا اثبات اگر علم کے بعد ہو تو زیادت الظہور، یہ زیادتی ظہور ہو جائے گا، اظہار نہیں رہے گا۔ عزت تنبیہ کیونکہ تنبیہ موجب زیادہ زیادتی کا سبب ہوتا ہے صرف، اور اگر معلوم نہ ہونے کے بعد ہو جیسا کہ براہین عقل دیسیہ میں تو یہ اظہار ہے، ظہور نہیں ہے۔